بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 2-3 موضوعات ہیں۔ ایک تو موضوع ہے خاص طور پہ اسلام آباد میں ایک معصوم بچی فرشتہ نامی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کی لاش ملی۔ پولیس نے حسب معمول جو ایک روایتی قسم کی سوچ ہے اور روایتی کلچر ہے، اس کے مطابق انہوں نے کام کیا اور انہوں نے وہ ایکٹ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ بیچاری بچی کی لاش ملی۔ اور اس میں گورنمنٹ کو بالکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جس قدر ممکن ہو لوگوں کو سزا دے، اور جن پولیس اہلکاروں نے جو ملوث ہے اس سستی میں اور اس کرمنل ایکٹیویٹی میں، یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، داد رسی کے لیے، اور پولیس کا تو فرض ہی ہے اور ان کا کلیم بھی ہے، پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، اور اگر وہ اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے ہاں واقعات ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں اس طرح کے، جو کہ اچھی علامت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں اور ہمیں مہذب ملکوں میں، مہذب قوموں میں اپنا شمار کرنا چاہیے، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو کہ خطرناک ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور مجرموں کو بر وقت سزا دینے کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، بلکہ وہ روٹین میں چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ قصور میں جو زینب بچی کے ساتھ ہوا، اس میں جب تک میڈیا نے اپنا رول پلے نہیں کیا، میڈیا میں آواز نہیں اٹھی، تب تک کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسی جو مجرم تھا اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا تھا پولیس نے۔ بعد میں پکڑا تو پتہ چلا وہی مجرم تھا اور اس کو سزائے موت ہوئی۔ لیکن یہ اس وقت ہوا جب ایک پورے پاکستان میں شور مچ گیا تھا، تب یہ ہوا۔ اسی طریقے سے اب یہ واقعہ ہو گیا فرشتہ والا، تو لیکن اس واقعے کو لے کے اب دوسرا پہلو ہے اس واقعے کا۔ دوسرا پہلو ہے کہ پی ٹی ایم وہ آ گئے میدان میں اور ان کے لوگ آ گئے، انہوں نے اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کی کہ یہ پختونوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ بالکل ایک ان کا ایک نیگیٹو ایجنڈا تھا، نیگیٹو ایجنڈے کے ساتھ آئے، ہاسپٹل گئے، وہاں پہ ہلہ گلہ کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ افواج پاکستان کے خلاف گفتگو شروع کر دی۔ اب پھر وہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، اور جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ افغانی فیملی ہے، افغانستان سے تعلق رکھتی ہے، جو پکڑے گئے وہ بھی افغانی ہیں، لیکن اس پہ کوئی نہیں بول رہا۔ اس پہ نہ محسن داوڑ کی آواز نکل رہی ہے، نہ کسی اور کی نکل رہی ہے، ساری کی ساری وہ خباستوں کے ساتھ بالکل خاموش، لیکن افواج پاکستان کو گالی دینی ہے، افواج پاکستان کو گندا کرنا ہے۔ اب اس میں افواج پاکستان کہاں سے آ گئے یا پاکستان کہاں سے آ گیا؟ ایک مجرم نے ایک ایکٹیویٹی کی، درندگی کی، اس پہ پولیس نے ایک روایتی سستی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اب سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا قانون یہ تو نہیں کہتا کہ وہ فلاں افغانی ہے اور فلاں پاکستانی ہے، قانون نے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ چائنیز بہت سارے پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، جب سے یہ شادیوں والا معاملہ آیا ہے، تو کوئی لسانی بنیادوں پہ اور افواج پاکستان پہ کسی نے کیچڑ نہیں اچھالا۔ پھر اعظم سواتی، اگر یہ پختون قوم کے ہیں تو اعظم سواتی صاحب خود پشتو سپیکنگ تھے، جب ان کا معاملہ آیا ایک غریب فیملی کو، وہ بھی ایک پشتو فیملی تھی، ان کے ساتھ زیادتی کی تو ریاست پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو کسی نے کوئی لسانی
بنیادوں پہ، اور اس کو پختون اور پنجابی اور پختون اور پاکستان پختون اور افواج پاکستان کسی نے ایشو نہیں بنایا۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی کو ریزائن دینا پڑا، سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا اس ایشو کو، غریبوں کو جو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کو کمپنسیٹ کیا، معافی مانگی۔ تو قانون اور ریاست جب بھی حرکت میں آتی ہے تو پھر تو یہ ہوتا ہے، لیکن محسن داوڑ اینڈ کمپنی جو ہے وہ اس معاملے میں پختونوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پختونوں کی بھی تصویر خراب کر رہے ہیں۔ وہ پختونوں کی اپنے آپ کو پختونوں کی نمائندگی کہتے ہیں۔ کیسے پختونوں کی نمائندگی؟ پختون تو ایسے اس طرح سے نہیں کرتے۔ پختونوں نے تو پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے طویل عرصے سے۔ تو جو آپریشن ہوئے فاٹا میں، سوات میں، تو اس میں بھی وہاں کے جو لوگ تھے وہ اسی سوسائٹی کے تھے، اسی قبائل کے تھے جنہوں نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا، اور خود ہی سر کاٹنے شروع کر دیے تھے، پھانسیاں لگانی شروع کر دی، تو ان کے خلاف فوج نے آپریشن کیا۔ وہ پاکستان کا فیصلہ تھا وہاں پہ امن کرنا، اور وہاں پہ یہ جو تمام ایلیمنٹس تھے جس کے آج کل پی ٹی ایم بھی یہ افغانیوں کی آواز ہے، افغانستان کی آواز بنی ہوئی ہے، این ڈی ایس کی آواز بنی ہوئی ہے، را کی آواز بنی ہوئی ہے۔ ماما قدیر جو کل تک یہاں پہ اپنا سودا بیچ رہا تھا، آج وہ مودی سے مدد مانگ رہا ہے، بھارتی وزیر اعظم سے مدد مانگ رہا ہے کہ ہمیں مدد دیں، ہمیں باقاعدہ وہ دیں، فورس دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، یہ زبانی مدد نہیں مانگ رہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بات کہیں سے چلتی ہے، لیکن جو ایلیمنٹ ہیں جو فورن فنڈڈ ہیں، فورن فنڈنگ ان کو آ رہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ محسن داوڑ اینڈ کمپنی کو یہ چیز اگر ریاست پاکستان محسن داوڑ جیسے کہتے ہیں یا پی ٹی ایم والے کہتے ہیں، اگر یہ پاکستان کا ہی، پاکستان اور پختونوں کا مسئلہ ہے، تو پھر تو محسن داوڑ کی جو امینڈمنٹ ہے وہ پوری پارلیمنٹ نے منظور کی، اس میں تو پاکستان اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ پھر اسی فرشتہ لوگ کو لے کے باقی جماعتیں بھی آ گئیں، مریم بی بی آ گئی، ان کو بھی نہیں پتہ، وہ بھی ان کو مقامی کہہ رہے تھے کہ جی مقامی لوگ ہیں، لیکن وہ یہ سامنے فرشتہ کو رکھا، لڑکی کو، بچی کو، اور گالیاں فوج کو۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد مریم بی بی کی بات کرتے ہیں۔ مریم بی بی بالکل آج بہاولپور گئیں، انہوں نے افسوس کرنے گئی تھیں، ملیح الرحمان صاحب کے تھا مسز اور ان کے 2 بچوں کی اندھوناک طریقے سے ڈیتھ ہوئی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہاں پہ بھی انہوں نے پولیٹکس کی، دعا تو کی، لیکن حسب معمول انہوں نے پولیٹکس کی، اور ایک تند و تیز قسم کی تقریر کی، پریس کانفرنس کی۔ تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو جس طریقے سے وہ اپنے والد صاحب کی بیماری کے ساتھ اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہیں، اسی طرح اس ایونٹ کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کیا۔ تو یہ چیزیں بالکل کریں آپ، پولیٹکس آپ کا حق ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر وہاں پہ یہ بھی نعرے لگے کہ وہ جیل کے دروازے ٹوٹیں گے اور نواز شریف صاحب وہاں سے نکلیں گے، اس طرح کے نعرے بازی کی گئی۔ تو یہ ایگریسونیس کیوں آئی ہے؟ پہلے تو بڑے پولائٹ تھے، اب نواز شریف صاحب کی بیماری کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی، تو لگتا یہ ہے کہ کوئی رسپانس نہیں آیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی درخواست ضمانت جو ہے
وہ 25 جون تک ملتوی کر دی، نیب کو نوٹس ایشو کر دیے۔ وہ غصہ بھی آج مریم بی بی کی پریس کانفرنس میں موجود تھا ان کے لب و لہجے میں۔ تو اب وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہی والی ہے۔ نواز شریف صاحب 2000 میں 99 میں اندر تھے، سزا ہو گئی تھی، تو باہر پھر انہوں نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ ذرا پبلک کو چارج کریں، عوام کو ذرا تھوڑا سا جگائیں، ہل جل پیدا کریں۔ اب سیم اسٹریٹجی ہے شریف فیملی کی۔ اب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے بجائے وفات پا چکی ہیں مرحومہ، تو اب انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ مریم بی بی نکلیں گی، پبلک پریشر ڈیولپ کریں گی، جس کے نتیجے میں شاید دوبارہ وہی ہو معاملہ کہ نواز شریف صاحب کو روانہ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے، یہ چل رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ آج پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو الیکشن تھے نالائق وزیر اعظم عمران خان کو کہا، اور نالائق اعظم کہا، بلکہ وزیر اعظم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر الیکشن کو بھی کہا کہ یہ سارا ڈمی تھا۔ تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ یہ ڈمی الیکشن تھا تو پھر سارے کا سارا ڈمی تھا، اس کا مطلب ہے سندھ گورنمنٹ بھی ڈمی ہے۔ ان ڈمی انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو حکومت ملی ہے۔ یہ وہ چیز ہے آگے چل کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ڈفرینشیٹ کرے گی۔